یہ بھی مکی ہے، اور اس صورت کے اندر جو پہلا لفظ ہے قل یا ایھا الکافرون، خطاب کیا اللہ نے کافروں کو، اے میرے محبوب ان کافروں سے کہہ دیجیے، تو اسی مناسبت سے اس صورت کا نام صورت کافرون رکھا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے صورت کافرون پڑھی گویا اس نے قرآن مجید کے چوتھائی حصے کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لیا۔ یہ بڑی عظمت والی صورت ہے، اس کو ہمیشہ پڑھنے سے بندہ شرک سے محفوظ و معصوم رہتا ہے۔ شرک کا زبردست رد کیا اللہ نے اس صورت کے اندر۔ کافر رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، جب انہوں نے سارے حربے استعمال کر لیے نا رسول اللہ کو روکنے کے لیے، کوئی حربہ استعمال نہ ہوا، تو آخری حربہ انہوں نے استعمال ہی کیا۔ رسول اللہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ایسے کرتے ہیں ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں۔ اے لوگ آج بھی اتحاد کے دائی ہیں، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو، سب کو ملا کر جوس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کریں ایسا کریں، تو وہ بھی آئے ایسا کرتے ہیں، ہمیں اتفاق سے رہنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ محمد ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کریں اور ایک سال پھر ہم تمہارے خدا کی پوجا کریں گے، یوں اتحاد سے رہیں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب انہیں کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کو تم پوجتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لہذا جسے میں پوجتا ہوں نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، نہ میں تمہارے خدا کی عبادت کر سکتا ہوں۔ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ تو حضور نے انکار کر دیا جی، حضور نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا اچھی عبادت نہ کریں، آپ تو اس سے کہیں کہ ہمارے بتوں کو آ کر ایک مرتبہ ہاتھ لگا دیا کریں، بس ہم سمجھیں گے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے، ہم آپ کی خدا کی عبادت کریں گے۔ امام الانبیاء اللہ کے نبی بن کے آئے تھے، اللہ نے غیرت ایمانی عطا فرمائی تھی، شرک کی جڑیں کاٹ دی، پھر اللہ نے اس صورت کو جو ہے نازل فرما دیا۔ پیارے کو کہہ دو ہم تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اس کے بعد آگے ہے جناب سورت نصر۔ سورت نصر جو ہے یہ مدنی ہے، ایک رکوع ہے، 3 اس کی آیات بینات ہیں۔ عربی میں نصر مدد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کس کو کہتے ہیں؟ مدد کو جو ہے وہ نصر کہا جاتا ہے۔ والعصر تو اس لیے زمانے کی قسم، تو اس نسبت سے اس سورت کا نام جو ہے سورت نصر رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مکہ کی فتح کی بشارت عطا فرمائی۔ اور مکہ کی جو ہے وہ فتح کی اللہ نے بشارت عطا فرمائی ہے، اور فرمایا پیارے قریب جب آپ کو اللہ مکہ کی فتح عطا فرمائے گا نا، تو پھر لوگ جو در جو اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات میں بیان کی ہے، اور آخر میں اللہ نے فرمایا پیارے محبوب تم نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کا حمد بیان کرنی ہے، رب کی عبادت کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ اللہ نے تمہیں جو اتنی بڑی نعمت رب عطا کرے گا، مکہ تمہیں فتح کر کے دے دے گا، تو فوج در فوج لوگ ایمان میں ایسے ہی ہوا۔ جب حضور نے مکہ کو فتح کیا تو اکثر مکہ والے جو ہے ایمان لائے، اکثر مکہ والے ایمان لائے اور کئی بھاگ گئے، تو ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان لائے۔ تو اس منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ اللہب، یہ لہب کا معنی ہوتا ہے آگ کا شعلہ، آگ کا شعلہ۔ تو یہ عبد العزیٰ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام جو ہے وہ ابو لہب تھا۔ اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ وہ بڑا گورا سفید تھا، اس لیے اس کا لقب ابو لہب تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں اس نام کو لیا
تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے سورت کا نام سورت لہب رکھا گیا۔ وہ یوں کہ اللہ نے اپنے معبود کو حکم دیا پیارے سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر اور خاندان سے کریں۔ کس سے کریں؟ خاندان سے اور گھر والوں سے کریں۔ رسول اللہ نے کوئی صفحہ پہ سب لوگوں کو جمع کیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور دعوت خوبصورت فرمائی۔ دعوت کرنے کے بعد پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں تمہارے درمیان ایک عرصے سے رہ رہا ہوں، تم میرے اخلاق سے بھی واقف ہو، مجھے صادق اور امین کہتے ہو، ساری باتیں اور لمبی بات ہے ہم سنتے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن آ رہا ہے تمہارے اوپر حملہ، تو کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں بالکل کریں گے، آج دن تک آپ نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، اب تو سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ جب ایسی تمہید حضور نے باندھی تھی فرمایا سنو اگر تمہیں میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو میں اعلان کرتا ہوں اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ شدید حضور کی اس دعوت پہ احتجاج کیا تھا وہ ابو لہب نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ابو لہب نے کیا تھا، اور بڑے جو ہے وہ نازیبا کلمات رسول اللہ کی بارگاہ میں کہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اس لیے یہاں اکٹھا کیا ہے تو آپ کے نعوذ باللہ ہاتھ ٹوٹ جائے، اس طرح کے جملے۔ تو جس طرح اس نے کہا تھا نا میرے رب نے اسی طرح جواب عطا فرمایا، رب نے اسی طرح اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کر کے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو جہل کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہی ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا جی، وہ تباہی ہو گیا، اور ایسا ہی ہے کہ پھر وہ تباہ و برباد بھی ہو گیا۔ تو اس لیے سامعین عزیز وقار پھر اس کی بیوی کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کی بیوی کی، اس کی بیوی جو ہے وہ حالانکہ بڑے امیر گھرانے کی تھی، اس کا نام ام جمیل بنت حرب تھا بن امیہ بن ابو سفیان۔ تو وہ اتنی حضور کی دشمنی میں آگے چلی گئی تھی کہ اگر لوگوں کو بھی کہتی ہے تو لوگ بھی اس کے حکم پہ، مطلب شہزادی تھی رئیسہ تھی تو جو کہتے لوگ، لیکن وہ خود گندگی اٹھا کر، لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کر رسول اللہ کے ساتھ اتنی دشمنی تھی کہ وہ کیا کرتی تھی آپ کے راستے میں گرا دیا کرتی تھی، آپ کو تکلیف دیتی تھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی جو لکڑیوں کا گٹھا تھا اس کے سر پہ، ٹھیک ہے نا جی، اٹھانے والی تھی، اس کے گلے میں ہم نے کھجور کی چھال کی رسی کو کھینچا اور وہی مر گئی۔ ہوا یوں کہ یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر نہ لا رہی تھی، اور عرب کے لوگ جو اپنی گردن کے پیچھے یہاں سے وہ رسی رکھتے ہیں، گردن کے پیچھے گٹھا اٹھاتے ہیں، وہ آ رہی تھی، اور یہ اسی نیت سے آ رہی تھی، لیکن بڑی امیر تھی تو لیکن خود اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی حضور کو تکلیف دینے کے لیے، اٹھا کے آ رہی تھی۔ تو راستے میں اس نے تھوڑا سا سانس لینے کے لیے دمہ کیا، اس گٹھڑی کو جو لکڑیوں کی تھی اس کو رکھا پیچھے ایک پتھر پہ، اور یوں سانس لینے لگی تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا یہ جو ڈور ہے اس کو کھینچ دو۔ تو اللہ کے حکم سے جبریل نے کھینچ دیا اور وہی مردار ہو گئی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ابو لہب بھی اسی طرح ایک گندی بیماری میں مر گیا اور یہ بھی ہلاک ہو گئی۔ تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو، اس کے بعد آگے بھی سورۃ اخلاص، سبحان اللہ جی، پورے قرآن میں اللہ نے جا بجا اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے، لیکن جتنی اخلاص کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے سورۃ اخلاص میں اپنی الوہیت کو، اپنی وحدانیت کو، اپنی خدائی کو بیان کیا، کسی اور صورت میں نہیں بیان کیا ہے۔ ہوا یوں کہ مکہ والے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا خدا کیسا ہے؟ کیا اس کی کوئی اولاد بھی ہے؟ چاندی کا ہے؟ سونے کا ہے؟ ان طرح طرح کی باتیں نا کرنے لگے۔ تو ان کی رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس صورت کو نازل فرمایا، فرمایا قل هو اللہ احد، میرے محبوب فرما دیجئے میرا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔
اچھا جی، یہ صورت جو اخلاص ہے نا، اس کی بڑی عظمت ہے، میں نے پڑھی ہے حدیث میں، لیکن وقت نہیں ہے یہاں لمبی چوڑی بات کروں، اس کو پڑھا کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے ایک مرتبہ ایک لشکر بھیجا کہیں جو ہے نا محاذ پہ، ایک بندے کو امام مقرر کیا کسی صحابی کو، فرمایا ان قافلے والوں کو نماز پڑھانی ہے، چلے گئے نماز پڑھاتے تھے، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں وہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہر رکعت میں۔ اب ہم ایک دن سورۃ اخلاص پڑھیں تو لوگ وہ جو بس مولوی صاحب کچھ اور آتا ہی نہیں ہے تو بس یہ بار بار پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں جو پڑھنے والا بار بار پڑھ رہا ہے وہ کس محبت سے پڑھ رہا ہے اور کس حدیث کو سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا نا کہ سورۃ حشر کی حضور نے فرمایا جو بندہ صبح آخری آیات پڑھ لیتا ہے اللہ الذی تک شام تک 70,000 فرشتے اس کی دعائیں بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ تھوڑا اعزاز ہے۔ تو اسی طرح سورۃ اخلاص کو بھی اللہ نے مقام دیا ہے۔ اچھا جی، وہ واپس آ گئے، لازمی بات ہے اس امام کا معیار کیا ہوگا جس کو مقرر کائنات کے والی امام الانبیاء نے کیا ہے۔ کوئی اس امام میں کمی تو نہیں ہوگی نا۔ عام دنیا کا امام اس کو دنیا دار مقرر کرتے ہیں، کہتے واہ واہ واہ، تو جس کو رسول اللہ نے امام بنایا ہو اس کا معیار کتنا ہوگا علمی، اس کا تقویٰ کتنا بلند ہوگا، کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کی جماعت میں سے جس کو حضور صحابہ کا امام بنا رہے ہیں، واپس جب قافلہ آ گیا نا تو رسول اللہ نے پوچھا بھائی سناؤ تمہارا سفر کیسا رہا؟ عرض کی حضور سفر تو ٹھیک رہا، جس بندے کو آپ نے امام بنایا تھا وہ بڑا عجیب تھا، ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتا تھا، اور پہلے کوئی اور سورت پڑھتا تھا پھر سورۃ اخلاص ضرور پڑھتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں پڑھتا تھا، ہم بولے نہیں، کیونکہ آپ نے ان کو ہمارا امیر بنایا اور امیر کی تابعداری واجب ہے۔ یہ محبت تھی، یہ امیر اور امام کی قدر تھی، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ان کے سامنے کہ جو بھی معاملہ ہے جی رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ جب کیا بات تو حضور نے فرمایا اچھا چلو ان کو بلا کے لاؤ۔ اتفاقاً وہ محفل میں نہیں تھے، ان کو بلانے کے لیے گئے اور جا کر نہیں بلانے کے لیے فرمایا جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ۔ دو صحابہ کو بھیجا جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ ایسا تم کیوں کرتے تھے۔ وہ دو صحابہ گئے، انہوں نے پوچھا بھی رسول اللہ فرمایا ایسا تم کیوں کرتا تھا؟ اس نے کہا اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر رب رحمان نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے، اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی الوہیت کو بے مثال طریقے سے بیان فرمایا ہے، اس لیے یہ صورت مجھے پیاری لگتی ہے، میں اس کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ بہت زیادہ پڑھتا ہوں۔ وہ یہ پیغام لے کر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور وہ تو یوں عرض کرتے ہیں، حضور فرمایا جاؤ اس کو میری طرف سے مبارک دے دو، جس طرح تو اس سورج سے محبت کرتا ہے اسی طرح میرا رب بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میرا رب بھی تیرے ساتھ ہو۔ اور دلچسپی کے لیے آپ کو آخری دن ہے زندگی کا، کوئی پتہ نہیں پھر کب کیسے اکٹھا ہوں گے، کب رمضان کس کو نصیب ہوگا۔ پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء النبی بہت خوبصورت کتاب سیرت پہ لکھی ہے، 7 جلدوں پہ مشتمل ہے، جو اردو پڑھنے والے ہیں وہ ضرور لیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کریں اس کتاب کو پڑھ کے۔ بہت محنت کی ہے، ضیاء النبی اس کا نام ہے، بڑی ضخیم ہے مہنگی، لیکن جو محبت والے ہیں وہ یقیناً لے سکتے ہیں، اتنی مہنگی بھی نہیں۔ وہ چوتھی جلد میں وہاں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے امام ابن حاکم کے حوالے سے۔ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے نا جب، تو ایک صبح سورج جو ہے وہ بڑا روشن ہو کر نکلا اور معمول سے زیادہ روشن تھا، یعنی سورج تو روز نکلتا ہے روشنی ہوتی ہے، لیکن اس دن سورج کی روشنی جو کیا تھی؟ معمول سے زیادہ تھی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے اس کی، یا رسول اللہ سورج آج نکلا تو ہے لیکن بہت منور اور روشن ہو کر نکلا ہے، خیر تو ہے، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں پیش آنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آئے، حضور فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے میرے صحابہ کو بتاؤ ذرا۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو تبوک میں ہیں نا، آپ کے غلام ہیں جو مدینہ میں باقی ہیں نا، ان میں سے آپ کے غلام کا وصال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اچھا میں نے اس کتاب میں نہیں، بعد میں کسی اور سیرت کی کتابوں میں نے نام کسی نے پوچھا تھا کہ ان کا نام کیا ہے، میں پھر بعد میں تلاش کرتا رہا تو مجھے ایک جگہ نام مل گیا، ان کا نام تھا معاویہ بن معاویہ۔ کیا نام تھا؟ معاویہ بن معاویہ، جو فوت ہوئے تھے مدینہ میں، صحابی رسول تھے۔
تو ان کا وصال ہوا ہے حضور، یہ جو آپ کو روشنی اور آپ کے صحابہ کو روشنی نظر آ رہی ہے نا سورج کی، یہ روشنی سورج کی نہیں ہے، اس کی ہے بھائی، اس کی حضور اصل ان کے جنازے میں نا 70,000 فرشتے زمین پہ نازل ہو رہے ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ یہ روشنی جو آپ کے صحابہ کو نظر آئی نا، اصل یہ روشنی ملائکہ کی ہے۔ کیا ہے؟ یہ ملائکہ کی ہے، سورج کی روشنی نہیں ہے۔ اور 70,000 ملائکہ اس زمین پہ نازل ہو رہے تھے جب سورج نکل رہا تھا۔ کہاں؟ مدینہ میں۔ کیوں؟ آپ کے اس غلام کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ پتہ چلا اللہ کا جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، انسان تو انسان، فرشتوں کی فوج در فوج بھی اس کے جنازے میں شرکت کرتی ہے۔ اگلی بات سنیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ حضور کو تو پتا تھا، صرف گواہ بنانے کے لیے، صحابہ کو بتانے کے لیے فرمایا جبریل بتاؤ اس میرے صحابی کا یہ عمل کون سا ایسا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ حالانکہ وہ صحابی تھے، اس سے بڑا تو کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، میرا اپنا ایک ذوق ہے، لیکن وہ جو عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا وہ کون سا تھا؟ تو سنے جبریل نے کیا کہا، حضور ان کا جو عمل تھا نا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے، اصل یہ تھا کہ وَقَانَ يُكْسِرُ قِرَاءَةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ وہ آپ کا غلام کثرت کے ساتھ سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا، دن کو بھی، رات کو بھی، چلتے بھی، بیٹھتے بھی، اٹھتے بھی، جاگتے بھی۔ تو اللہ کو یہ عذاب پسند تھی کہ وہ دنیا سے جانے لگا، انسان تو انسان، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شامل ہو گئے۔ یہ ہے جناب۔ اس کے بعد آخری دو صورتیں جناب، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ یہ دونوں صورتیں عظمت والی ہیں، شان والی ہیں، دونوں صورتیں مکی ہیں۔ فلق کا معنی ہوتا ہے صبح، ٹھیک ہے نا جی، اور ناس انسان شیطان کو کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں، دونوں صورتیں کیا ہوئی؟ اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ اس کے اندر جو ہے حسد و جادو، انسان شیطان سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی۔ کیا ہے؟ پناہ مانگنے کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اصل ہوا یہ، ایک یہودی تھا جس کا نام لبید بن اسم تھا، یہ بڑا حاسد تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، حسد ایسی بلا ہے نہ بندے کے پلے کو نیکی چھوڑتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ بندے کو بندہ سمجھتا ہے میں بڑا متقی ہوں جی، بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن بالکل کھا جاتی ہے۔ یہ حسد ہی تھا نا جی جو شیطان نے کیا تھا، کس سے؟ حضرت آدم سے آسمان پہ، یہ پہلا حسد کرنے والا بندہ تھا، تو وہ برباد ہو گیا۔ زمین پہ حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے حسد کیا، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ بالکل فنا ہو گیا۔ آج دن تک جتنے قتل ہوں گے اس کے اعمال نامے میں ان کا گناہ لکھا جائے گا۔ تو اسی طرح حسد بڑی بھیڑی چیز ہے، تو وہ بڑا حسد کرتا تھا۔ لبید بن اسم ایک یہودی تھا، جب حضور مدینہ میں گئے اس نے پتہ کیا کیا، کہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے نا بال حاصل کر لیا۔ یہ جادو کے ویسے بھی یہودی بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو اس نے وہ بالوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا۔ اچھا، وہ جادو کا اثر حضور کے دل پہ یا دماغ پہ نہیں ہوا، لیکن جسم کی جو دوسرے اعضاء تھے نا ان کے اندر تھوڑا تھوڑا اثر ہونا شروع ہو گیا، ہاتھ پاؤں درد کرنا، ایسا حضور کو تکلیف ہوتی تھی تو ان اثر کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جادو حق ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے، اگرچہ جادو کرنا حرام ہے اور جادو کرنے والا مسلمان ہو نہیں رہتا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کہتا رہے اور کالا جادو اگر وہ جادو کرتے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، جادو ایسی چیز ہے کہ جادو کرنے والے کو کوئی معافی بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا اور جو ہے وہ والدین کا نافرمان، جادوگر، خدا کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا، لیلۃ القدر اور شب برات میں بھی جو ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ کیا نہ کر لے؟ گناہوں سے سچی توبہ کر کے پھر اسلام کی طرف لوٹ نہ آئے، یعنی کلمہ پڑھ کے تجدید ایمان نہ کر لے، اس وقت تک اس کو معافی بھی نہیں ملتی۔ جادو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس نے یوں جادو کیا اور سیدنا جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر اس کے حضور فلاں کنواں ہے، اس پتھر کے نیچے جو ہے وہ سوئیاں ہیں 11 اور 11 گرے لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر آپ کے بال ہیں،
भेजो किसी साहबी को ताकि वो निकाल के लाएं और आप उन गिरों को खोलते जाएं और इन सूरतों की एक एक आयत पढ़ते जाएं। क्या करें? 11 आयतें दोनों सूरत की, वो 11 गिरें थी। क्या थी? 11 गिरें उसने लगाई हुई थी उसके अंदर। और यूं हजरत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। आप गए, उस कुएं की हजूर ने निशानदेही दी, आप उस कुएं पे पहुंचे, पत्थर उठाया। वाकई हजूर ने जिस तरह फरमाया था, खजूर के दरख्त के नरम हिस्से से बनी हुई थैली बरामद हुई जिसमें रसूलुल्लाह के जो है वो बाल मुबारक बरामद थे और चंद जो है वो और चीज़ें थी रसूलुल्लाह की इस्तेमाल की। तो उसके ऊपर 11 गिरें लगी हुई थी, जो सुइयां भी उसके अंदर चुभी हुई थी। यानी मकसद क्या था कि जादू था। तो फिर वो सारा सामान पत्थर के नीचे से आपने उठाया, रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया। तो अल्लाह ने ये 2 सूरतें उस वक्त नाज़िल की। फरमा प्यारे आप इनको पढ़ते जाएं, एक एक गिर को खोलते जाएं। हुजूर ने फिर पढ़ना शुरू किया, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। हज़रत आयशा फरमाती हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रसूलुल्लाह हर रोज़ अपने अहल खाना में, बच्चों में, इमाम हसन और हुसैन में जब कोई बीमार हो जाता तो हजूर मुआफ़िज़ात यानी कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़ के दम फरमाया करते थे, तो अल्लाह उनको सेहत अता फरमाता। तो पता चला दम उस हद तक कि जिसके अंदर कुरान की आयत बय्यनात हों, कलमात तय्यबात हों, वो तो जायज़ है, लेकिन ऐसे कलमात जो बेहुदा हों, कुफ्रिया हों, उनका दम भी जायज़ नहीं है, उनकी तवीज़ात भी जायज़ नहीं है। हाँ, वो जिसके अंदर कुरान की आयत बय्यनात लिखी हो, रसूलुल्लाह की हदीस से कोई दुआ मरनी हो, जैसे कि आपका ये तरीका था कि रात को जब आप बिस्तर पे सोने लगते तो यूं फरमाया करते थे, यूं हाथों को, और ये दोनों सूरतें पढ़ के, बल्कि 3 पढ़ते, कुल वल्लाह अहद भी साथ पढ़ा करते थे, और तीनों कुल पढ़ के शुरू करके पूरे बदन पे मेरे आका इमामुल अंबिया होते थे। हालांकि आप मासूम थे, अल्लाह ने आपकी हिफाजत का जिम्मा उठा रखा है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, प्यारे कोई दुनिया वाला आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सिर्फ हमें तालीम देना क्या है, मकसूद है। तो यूं आज का ये दर्स खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान का जो मफ़हूम हमने शुरू किया था यकम रमज़ान से, आज उसकी तकमील हो गई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी बरकत नसीब फरमाए। बिलखुसूस वो मेरे दोस्त जो रोज़ पाबंदी के साथ बैठते हैं, उनके लिए मेरी खुसूसी दुआएं, दिली दुआएं कि अल्लाह उनको बरकत, नींद कुर्बान करके बैठते हैं जनाब, ये बहुत बड़ा काम था। अल्लाह आपको ज़ायक़ा नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।